اچھی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں. لاش رکھی ہوئی ہے مگر روح ہے, روح ہے اس میں. ہاں مر گیا کھاٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اچھا روح ہے اس میں, ہاں ہے, لے کر چل رہے ہیں, روح ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن سعید المقبوری عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اذیت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصيق. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی مر گیا, اب اس کو نہلا لیا گیا, نہلانے کے بعد اسے کفن پہنا دیا گیا. بات یہاں اور بیان کر دوں, کسی سفر پہ آپ روانہ ہوتے ہیں نا تو آئیڈینٹی کی ضرورت ہوتی ہے. آئیڈینٹی آپ کی شناخت, بولے عبداللہ, ولدیت ابن آدم کا بیٹا. آئیڈینٹی بولے مٹی, کدھر سے جانا, کس ہوائی اڈے سے, بولے فیروز گئے دنیا سے, ادھر سے جانا ہے. دنیا کے ہوائی اڈے سے جانا ہے, کدھر جانا ہے, ڈیسٹینیشن اترنا کہاں ہے, بولے ڈیسٹینیشن عالم آخرت. یہ پلین کہیں بیچ میں رکتا ہے, بولے ہاں تھوڑی دیر کے رکتا ہے عالم برزخ میں, ہارٹ لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر ہارٹ لیتا ہے. یہ فیروز گئے دنیا سے اڑا, تھوڑا ہارٹ لیتا ہے عالم برزخ میں, اس کے بعد سیدھے عالم آخرت وہاں پہنچا دیتا. کیپٹن ملک الموت. دلیل یہ آیت کریمہ, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اس جہاز کے اندر ایئر ہوسٹسز ہیں, بولے نہیں یہاں لڑکیاں نہیں رہتی ہیں, سب لڑکے ہیں, بولے فرشتے ہیں سب پورے. اچھا ساتھ میں ہیں کیا, ہاں دلیل یہ آیت کریمہ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. یہ رسول ہمارے بھیجے گئے سب ساتھی ملک الموت کے, یہاں رسول کے ساتھ رسول لایا گیا, اس کی جمع. اس کا مطلب حضرت ملک الموت کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں, اور آدمی دیکھ لینا پیشاب اتر جائے گا. یہ اس ہوائی جہاز کا کیپٹن ہے, اور ایئر ہوسٹس یہ سب فرشتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, یہ کوئی کمی نہیں کرتے, پورا چیک کر لیتے ہیں. اچھا اس جہاز میں لگیج, بولے بس 4-5 گز سفید لٹھا, تھوڑی سی روئی ناک میں اور کان میں, بس لے جانے کی اجازت ہے, ورنہ لگیج نو الاؤڈ, ناٹ الاؤڈ, کوئی چیز الاؤڈ نہیں ہے. اور ایک چیز اور بھی, یہاں آکسیجن نہیں ہے اس پلین میں یہاں آکسیجن نہیں ہے. آدمی کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے, آدمی کے رونگٹے کھڑے بے ہوش ہو کر گر جائے گا, مر جائے گا. ہاں فیروز گئے دنیا سے اڑتا ہے, سیدھا ہارٹ لیتا ہے تھوڑا عالم برزخ میں. اللہ نے خود فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ دنیا سے گیا, اب یہ برزخ میں ہے, تک بولے تو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اٹھائے جانے تک یہ یہی ہے. اب اس حدیث پاک کے اوپر آئیے. مر گیا آدمی, نہلا لیا گیا, کفن پہنا لیا گیا, جنازے کے اوپر رکھ دیا گیا. اذا اُزِیَتِ الْجَنَازَةُ, جب جنازہ رکھ دیا گیا, ہاں جنازہ تیار, بولے ہاں تیار, اٹھایا جائے, اٹھاؤ. وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ, لوگوں نے جنازے کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا ہے. اچھا اب یہ جا رہا ہے لے کر کے. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي, اگر یہ مردہ نیک ہے, اچھا ہے, تو قالت قدمونی, تو بولتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, اگر یہ نیک نہیں ہے تو بولتا ہے یا ویلہا این یذہبون بہا, ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو. ارے دنیا سے دل چپکا ہوا تھا, اب جاتے ہوئے تو بھاری پڑے گا ہی. یا ویلہا این یذہبون بہا, ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو. نیک بنو, نیک ہے اگر تو بولتا ہے قالت قدمونی. اچھا یہ زبان حال سے بولتا ہے, زبان قال سے, حقیقت میں بولتا ہے. جی ہاں حقیقت میں بولتا ہے, یہ
کیوں؟ اس لیے کہ آگے اس کا قرینہ موجود ہے، یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، اس کی آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کی، اس کا مطلب بولتا ہے وہ، ولو سمعہ لصعقا، اگر کوئی سن لے تو بے ہوش ہو کر گر جائے، مر جائے گا وہ، لصعقا، بولتا ہے وہ، اور ہر شے اس کی آواز کو سنتی ہے سوائے انسان کے۔ اب بولیے روح کا تعلق ہے کہ نہیں اس سے؟ لیکن بولتا ہے، سنائی نہیں دیتا۔ اچھا بولتا ہے مگر ہم کو سنائی نہیں دیتا، پتہ نہیں روح کا اب اس وقت اس سفر میں اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، معلوم نہیں، لیکن بولتا ہے۔ اچھا سنتے بھی ہیں، جی ہاں، خاص خاص وقت میں، اللہ جب چاہے۔ کب کب سنتے ہیں؟ یا تو عبرت کے طور پر ہر مردے کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، اور یا پھر معجزے کے طور پر، معجزے کے طور پر بھی اس کی دلیل، اور عبرت کے طور پر اس کی دلیل، حدیث اس طرح۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قران عليهم، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز، حضرت رواہ ابو داؤد فی کتاب ابو داؤد شریف میں، حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت انس ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا وضع في قبره، جب کسی بندے کو اس کی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی وہاں سے جانے لگتے ہیں، تو إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَانِ آلِهِمْ، تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے وہ۔ اللہ عبرت کے طور پر اس وقت تمام مردوں کو سنا دیتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ زندگی بھر تو وفادار رہا، دیکھ تجھے شہر خموشہ میں چھوڑ کر کیسی بے وفائی کر کے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر رکے رہیے، یہ حدیث ہو گئی کہ یہاں مردوں کو سنا دیا جاتا ہے عبرت کے طور پر، عبرت، وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ خاص وقت کے اندر ان کو سنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ وہ سنتے ہیں مانگو، دلیل بالکل بوگس ہے، اور کوئی دم نہیں ہے اس دلیل کے اندر، کوئی ثبوت ہی نہیں اس کا۔ یہ عبرت کے طور پر ایک خاص وقت میں اس کو سنا دیا جاتا ہے، یہ عبرت کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ رامداس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عبداللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تاکہ عبرت یہ اسی وقت کے لیے، اس لیے کہ قرینہ موجود ہے، اذا وقت کے لیے آتا ہے، جب ایسا ہوتا ہے تو اذا، when، جب ایسا ہوتا ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ، سب تب ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، قرینہ، اذا قرینہ ہے کہ یہ خاص وقت کے لیے، یہ تو عبرت کے طور پر سنا دیا جاتا ہے، مردے سن لیتے ہیں، اور معجزے کے طور پر حدیث اس طرح۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع المسلمون من اللیل ببیر بدر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ینادی یا ابا جہل ابن ہشام یا شیبۃ ابن ربیعہ ویا عتبۃ ابن ربیعہ ویا امیۃ ابن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقالوا يا رسول الله أو تنادي قوما قد جيفوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، رواہ النسائی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام نسائی حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، عادت کے مطابق میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی ختم ہو گئی، اور بڑے بڑے جو سرداران مکہ تھے ان کو پکڑ پکڑ کر کے بدر کے اندر جو ایک کنواں تھا اندھا، اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ سمیع المسلمون من اللیل ببیر بدر، بیر مینس ویل، کنویں کے اندر ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس آئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ینادی، آپ کھڑے ہیں کنویں کی مڈیر پر کھڑے ہو کر کے آپ بول رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، ینادی، پکار رہے ہیں، کیا پکار رہے ہیں؟ یا ابا جہل ابن ہشام، اے ہشام کے بیٹے ابو جہل، ویا شیبۃ ابن ربیعہ، اے ربیعہ کے بیٹے شیبہ، بڑا غرہ تھا تمہیں اپنی قوت کے اوپر، ویا شیبۃ ابن ربیعہ، اے ربیعہ کے بیٹے شیبہ، ویا امیۃ ابن خلف، اے خلف کے بیٹے امیہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبی کو، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ فإنی وجدت ما وعدنی ربی حقا، اس لیے کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو میں نے پا لیا، تم لوگوں نے پایا کہ نہیں پایا؟ سوال میں جواب ہے، تمہیں مل گیا ہے، مجھے بھی مل گیا ہے، اللہ نے جو وعدہ مجھ سے میرے ساتھ کیا تھا مجھے مل گیا، فإنی وجدت ما وعدنی ربی حقا، اور تم
هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اب صحابہ کرام جو سن رہے ہیں کنارے کنارے آگے چپ چاپ کھڑے ہیں, نبی بات کر رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں ان کو. قالوا یا رسول اللہ وتنادی قوما قد جیفوا, اے اللہ کے رسول آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں. جیفوا, جیفا کا مطلب ہوتا ہے مردہ ہو جانا, سڑ جانا. یہ تو کنویں میں پڑے پڑے سڑ گئے ہیں, ان سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں کیا؟ یہ آپ نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم, لما اقول منہم, جو میں ان سے کہہ رہا ہوں, ما انتم باسمع, تم سے زیادہ سن رہے ہو. دیکھیا, تم سے زیادہ سن رہے ہیں وہ. لیکن ولکنہم لا یستطیعون ان یجیبوا, لیکن جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے. اس کا مطلب اگر آواز پہنچا بھی دی جائے تو مردہ ادھر سے کچھ رسپانس نہیں دے سکتا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. سنا بھی دیا جائے تو رسپانس نہیں ہے, ادھر سے رسپانس نہیں دے سکتے. اس لیے کہ آخری ٹکڑا یہی ہے, ولکنہم لا یستطیعون ان یجیبوا. روح کے سفر میں یہ جنازہ جو رکھا ہوا اس میں روح ہے, تبھی تو بولتی ہے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو, اور بولتی ہے مجھے جلدی لے چلو. اس کا مطلب روح کا تعلق کس کے ساتھ ہے, کیسے ہے, مجہول ہے کیفیت, مجہول الکیف ہے, کیفیت مجہول ہے یہاں. اچھا, سنائی دیتا ہے ان کو, دیتا ہے دو جگہوں پر. عبرت کی جگہ پر جیسے کسی آدمی کو دفن کر کے واپس پڑھنے دو, اور ایک معجزے کے طور پر جیسا یہ معجزہ صادر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بقیہ ہر جگہ اس کو فٹ کر دینا یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ایک طریقے کا خطرناک اور خوفناک مذاق ہے, جس کے اوپر کوئی ثبوت اور جس کے اوپر کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے. اب یہ سفر ہے عالم ارواح سے, اور اس کے بعد پھر بدن کے اندر آنا, پھر بدن کو چھوڑ دینا, بدن کو چھوڑ دینے کے بعد پھر ایک خاص تعلق جسم کے ساتھ قائم رکھنا. دیکھو ابھی لاش یہی ہے اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ برزخ میں قبر کے اندر لاش ایسے دکھائی دیتی ہے لیکن لگتا نہیں کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یا کوئی ثواب مرتب ہو رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کمرے میں 3 آدمی ہیں. ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے, 2 آدمی وہ سو رہے ہیں. دیکھو 3 آدمی ہیں, ایک آدمی جاگ رہا ہے حالت بیداری میں ہے, 2 آدمی سو رہے ہیں. اب ایک آدمی اپنے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مرغے کھا رہا ہے, حلوے کھا رہا ہے, قسم قسم کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, خواب میں کھا رہا ہے وہ, اور اس تنعم کے, اس لذت کے آثار اس کے چہرے کے اوپر, اس کے بدن کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. آدمی دیکھ سکتا کھا رہا ہے, چہرے کے اوپر آثار کھا رہا ہے, کچھ آثار بھی دکھ رہے ہیں اس کے چہرے کے اوپر. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو بچھو نے گھیر رکھا ہے, سانپوں نے گھیر رکھا ہے, وہ ہیبت میں مبتلا ہے, پریشان ہے, اس کی پریشانی کے آثار بھی ہویدہ ہیں اس کے چہرے سے, اس کے جسم سے. اور ایک آدمی جاگ رہا ہے. اب بتائیے یہ جو جاگ رہا ہے آدمی, اس آدمی کی کیفیت سے واقف ہے جو آدمی خواب کے اندر حلوے اور ماڑے کھا رہا ہے؟ کیا یہ آدمی اس آدمی کی کیفیت سے واقف ہے جس کو سانپوں نے گھیر رکھا ہے؟ یا یہ اس کے حالات سے واقف ہے؟ قطعاً نہیں. یہ دونوں جاگنے والے کے حالات سے واقف ہے؟ قطعاً نہیں. ایسے ہی معاملہ ہے. اگر موجود ہے اس کی لاش کیریوں کے اندر سامنے ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے. ہم جاگ رہے دیکھ رہے ہیں مگر وہ تو پتہ نہیں کیسی کیسی کیفیت محسوس کر رہا ہے. ہم کو کیا معلوم؟ روح کا تعلق ہے اس سے, روح کا تعلق اب بھی اس کے ساتھ ہے. اچھا, اب قبر میں دفن کر دیا گیا, اب یہاں بھی روح کا ایک خاص تعلق قبر میں ہو جاتا ہے. اب اس کیفیت کو مجہول کیفیت کہہ سکتے ہیں آپ, دنیا کی کیفیت نہیں ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وانه لا يسمع خفق نعالهم الى ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك ما دينك ومن نبيك.
قال حناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت رواه ابو داؤد فی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد اس پوری حدیث کو ایسے ہی ایک صفحے کے اوپر کتاب السنہ کے اندر لائے, پوری روایت ریفر کر دی گئی. حضرت برا فرماتے کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا, صحابی کا, جنازے میں جانا. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم انصاری کی جنازے کے ساتھ نکلے. قبرستان میں پہنچے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی قبر تیار ہو گئی. بولے اللہ کے رسول ابھی لحد تیار نہیں ہوئی. فانتہینا الی القبر ولما یلحد, ابھی لحد نہیں تیار ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بیٹھتے دیکھ کر سارے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. وجلسنا حولہ, آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. اب بیچ میں بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ بیٹھ گئے. کأنما علی رؤوسنا الطیر, گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں کہ تھوڑا سا ہلے کہ پرندے اڑ جائیں گے. آج آدمی قبرستان میں جاتا ہے موبائل پہ چپکا رہتا ہے, حیا نہیں آتی, اس کو ڈر نہیں لگتا. قبر کیسی ہوتی معلوم ہے؟ دیکھیں قبر کیسی رہتی, ایسے موبائل کی طرح سے مستطیل لیتی نا, ایسے ایسے کھود دیا آپ نے, اس کو ذرا اٹھا لو ایسے ایسے ایسے. یہ کیا بن گیا؟ دروازہ ہے, دروازہ ہے. اسی دروازے سے آپ نے اس کو اندر ڈال دیا, اس کے بعد دروازہ سلام شٹ, دروازہ بند ہو گیا کھڑاک سے, تو دوسرے عالم میں چلا گیا. اب اگر موبائل بھی اس کو دے دو وہاں اور یہاں سے ڈائل کرو, وہاں سے کیا جواب ہے؟ دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ نمبر یہاں موجود نہیں ہے. وہ دوسرا عالم ہے. دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ نمبر یہاں موجود نہیں ہے. یا دوسرا عالم ہے, یا تمہارا عالم نہیں ہے, عالم دنیا نہیں ہے, عالم برزخ ہے. یہ عالم برزخ ہے. یہاں کے ماحول کو تم نہیں سمجھ سکتے, یہاں کی کیفیت کو تم نہیں سمجھ سکتے. یہ دوسرا ہی عالم ہے, یہاں موبائل نہیں لگتا. تیار ہو گئی قبر, یا تیار ہو گئی, اس کے اندر رکھ دیا گیا. کانما علی رؤوسنا الطیر, گویا کہ تمام صحابہ کرام کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوں, تھوڑا ہلے کی چڑیاں اڑ جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیفیت تو عجیب و غریب تھی, اس لیے کہ ایسے حساس مناظر سے دل حساس ہی سب سے زیادہ, جو سب سے زیادہ حساس طبیعت رکھتا ہو, دل رکھتا ہو. اور نبی سے زیادہ حساس طبیعت کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس طرح بیٹھے ہوئے جیسے ان کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی. اور آپ کی کیفیت بتائیے, وہ فی یدی عود, آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور اس کو اسے زمین پر رکھ کر کے زمین کو کورید رہے ہیں. اور جانتے ہیں کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی بڑی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو. تنکا ہے ہاتھ میں, کر رہے ہیں, کھود رہے ہیں. اس کا مطلب بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہے نبی کے جسم مبارک پہ. وفی یدی عود ینکت بہ فی الارض, کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں. فرفع راسہ, اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا. فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر, عذاب قبر سے پناہ مانگو. مرتين, 2 مرتبہ بولے, اور 3 یا 3 مرتبہ بولے, عذاب قبر سے پناہ مانگو, عذاب قبر سے پناہ مانگو. اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہر نماز کے اندر اس سے مانگو, یعنی درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھو. یاد ہے؟ ہاں, بعض لوگوں کو یاد نہیں ہے, وہ یاد کر لیں اس کو. ہے, چلیے وہ حدیث ہی پڑھ دیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عروة ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في صلاته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب وبعد فاخلف. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاة کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہم کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے تھے. کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے. پہلے یہی ہے عذاب قبر, اس کے بعد فتنہ دجال سے, اور اس کے بعد پھر زندگی کے فتنے سے, موت کے فتنے سے, پھر اس کے بعد قرض سے اور گناہ سے. تو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول عذاب قبر تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ آپ قرض کے بارے میں بار بار کیوں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. یہاں بہت سارے لوگ قرض لے لیتے ہیں اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے. دیکھیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، اے اللہ کے رسول آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں اللہ کی چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان الرجل اذا غرم، جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو حدث، جب بولتا ہے، فکذب، تو جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ فاخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور یہ دونوں منافقین کی علامتوں میں سے۔ لہذا قرض لو ہی نہ، اگر ضرورت پڑ جائے تو ادا کرنے کی نیت سے جلدی ادا کر دو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے کے بارے میں آپ کو پتا چلتا تو آپ پوچھتے کہ یہ آدمی مقروض ہے کہ نہیں، اگر مقروض ہوتا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، کہتے تھے صحابہ کرام سے جاؤ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم بہت ہلکا اور کوئی سیریس میٹر نہیں سمجھتے اس کو۔ مرتین و ثلاثا، آپ نے سر اٹھایا اور 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ نے کہا عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ آگے قبر میں دفن کر دیا گیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آہا چلو دعا کر لو، اپنے بھائی کے لیے دعا کر لو، اور ہر بھائی کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر موجود رہتے، نماز جنازہ آپ پڑھاتے تو آپ ضرور یہ بات فرماتے، کیا فرماتے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقف على قبر اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه ابو داؤد في کتاب الجنائز۔ امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر ہے، حضرت عثمان بن عفان آپ کے داماد محترم اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مردے کے دفن سے فارغ ہوتے، اذا فرغ من دفن المیت، جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے، وہاں رکتے، وقف علیہ، اس قبر کے پاس رکتے اور بولتے کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ، ابھی تو مغفرت کی دعا آپ نے پڑھی کہاں؟ نماز جنازہ میں۔ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سفارش ہوتی ہے، اور سفارش، آئیے وہ حدیث ہی پڑھ لیتے، ابھی اس حدیث پر رکے رہیے۔ حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز، امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی، آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے۔ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا کسی ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ ہجڑے کی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا تھا تو نماز جنازہ پڑھ لی جائے، اس لیے کہ میتنا ہے وہ۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے، شاہد کو، حاضر کو بخش دے، غائب کو بخش دے، عورت کو بخش دے، مرد کو بخش دے، بچے کو بخش دے، بوڑھے کو بخش دے، سب کو بخش دے اللہ۔ اللہ، یہ دعا آپ مانگتے ہیں، ایک طریقے کی سفارش ہے یہ۔ اور ایک روایت اور ذہن میں رکھ لو، وصیت کر کے جاؤ کہ تمہاری نماز جنازہ موحدین پڑھیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا، اور یہ اتنی بڑی بات ہے نماز جنازہ کا پڑھنا موحدین کا۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ جو آدمی مر جائے، موحد مر جائے، اور اس کی نماز جنازہ فیقوم علی جنازتی 40 رجلا، 40 گائز، 40 آدمی، 40 پرسنز، 40 ایسے آدمی پڑھ لیں لا یشرکون باللہ شیئا، جو موحد ہوں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، 40 ایسے آدمی اگر نماز جنازہ پڑھ لیں الا شفع فی، اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وصیت کر کے جاؤ اور توحید کی حقیقت سمجھو اور شرک کی قباحت اور شناعت کو ذہن میں رکھو۔ یہاں 40 آدمی نماز جنازہ پڑھتے موحدین تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب بٹھاتے ہیں اس کو، آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں، کوئی بتائے گا کہ یہ جو 2 فرشتے آ رہے ہیں، حدیث میں تو ان کا نام منکر اور نکیر ہے، برابر ہے، رنگ بتائے گا کوئی؟ جتنے بیٹھے ہوئے رنگ بتاؤ، دونوں فرشتوں کا رنگ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کو معلوم؟ علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی معلوم ہی نہیں؟ ارے اللہ کے بندو، ملنا ہے، رنگ معلوم نہیں ہے؟ اسودانے ازرقانے، کالے بالکل اور نیلے،
सांप जब काट लेता है तो आदमी का बदन नीला पड़ जाता, सांप की तरह हो, सांप का रंग है, पेशाब उतर जा, पेशाब पाखाना उतर आएगा देख करके। अस्वदाने अजरकाने, ये रंग है, हदीस में बयान किया गया है। अस्वद काले, अजरक नीले हैं। अस्वद सांप को भी बोलते, काट ले तो आदमी का बदन नीला पड़ जाता है, बोलते ये रंग है उनका, याद रखोगे। अस्वदाने अजरकाने, काले और नीले हैं। ये कहा बुरे लोगों के पास आते थे, वयाती आते हैं उनके पास, मलकान, दो फरिश्ते, एक को मुनकर कहा जाता है और एक को नकीर कहा जाता है। और फैजुल लिसानी, बैठ उठ के, फैजुल लिसानी, उठ के बैठ। अब यहाँ रूह ये सफर कर रही है, आ रही है यहाँ, पता नहीं इसकी क्या कैफियत है, लौटाते हैं उसको, फैजुल से बैठ, सवाल जवाब कर। बाज लोग यहाँ इसको फैसला समझ ले रहे, फैसला नहीं है, रिमांड है ये। अच्छा ये मुसलसल अजाब होता है? नहीं नहीं, मुसलसल नहीं है ये। बहुत सारी हदीस जिन्होंने तहावी पढ़ी है महानिल आसार, उसके अंदर एक मुर्दे को 100 कोड़े मार करके छोड़ दिया जाता और एक के ऊपर मुसलसल होता है। वो कहता है पता नहीं कब अल्लाह जल्दी से कयामत ले आ, बोलता है अज्जिल, जल्दी से ले आ। इसका मतलब है मुख्तलिफ लोगों के साथ बरज़ख में मुख्तलिफ मामला क्या है। 2-4 जूते मार करके किसी को छोड़ दिया जाता है, किसी को 100 कोड़े मार कर छोड़ दिया जाता है, किसी के ऊपर मुसलसल अज़ाब। जैसे शैतान रहते बदमाश, उसी तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है। ये रिमांड है ये। और रिमांड वैसे भी पुलिस लेती है ना, 1 दिन का 10 दिन का। जो बदमाश होते ना, कहते हैं 2 महीने का दो, दे मारते उनको। तो ये रिमांड होता है एक तरीके का, ये फैसला नहीं है, फैसला तो बाद में होगा। ये रिमांड को लोग फैसला समझ करके अज़ाब कब्र का इनकार कर देते हैं, जो उनके सफाहत और उनके हमाकत की दलील है। ये रिमांड है एक, और ये तो दुनिया का भी, ये अक्ल के खिलाफ नहीं है, अक्ल के खिलाफ नहीं है। या वकला बैठे में पूछे, ये अक्ल के खिलाफ है क्या? पुलिस मौजूद हो, पुलिस कहेगी हम गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो, स्पॉट पर मारते हैं पकड़ करके। और फयुजलिसानी, बैठ गया, उठ गया। सवाल करने हैं तुझसे, 3 ही सवाल है, जवाब दे ले बेटा, नहीं तो बहुत मार खाएगा। क्या? फयकूलानि लहु मन रब्बुक, अगर नेक है तो क्या? फयकूलु रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, फयकूलानि लहु मा दीनुक, तेरा दीन क्या? बोले दीनी अल इस्लाम, नेक है तो। फिर पूछा जाता है फयकूलानि मा हादर रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, ये आदमी जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था, क्या, कौन है ये? माँ से हकीकत के बारे में सवाल होता है। लोग कहते हैं कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर किए जाते हैं। नहीं, जवाब देखिए, हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं। और ये तो ज़मीर गायब है, ज़मीर गायब खुद बता रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हाजिर नहीं है। लिहाजा अगर कहा जाए कि नबी हाजिर रहते हैं, इस हदीस का जवाब दिया जाए, इसलिए कि यहाँ होवा का लफ्ज़ है जो गायब के लिए आता है। और चलो गर्दान ही देते हैं, होवा होमा हुम हेया होमा हुन्ना अंता अंतुम अंतुम अंते अंतुम अंतुन्ना ना नहनु, चलो हो गया काम। तो अब होवा जो है ना, होवा रसूलुल्लाह बोल रहे हो, होवा रसूलुल्लाह बोल रहे हो, ये वो अल्लाह के रसूल, वो अल्लाह। हालांकि हादा के जरिए अगर सवाल किया जाए तो जवाब में जालिका आना चाहिए ना, ये और वो, ऐसा। वो होवा बोल रहा, होवा रसूल है, इसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे उस आदमी के बारे में जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया, तभी तो जवाब हुआ रसूलुल्लाह जी। अब जवाब दे चुका, कहा ठीक है चलते हैं हम लोग, सो जा, दुल्हन के सोने की तरह सो जा। और अगर बदमाश है दे मारते उसको, बहुत बुरा मारते उसको। ये कब्र के अंदर इस तरीके की हालतें की जाती हैं। अगर आदमी अच्छा है तो उसके साथ ऐसा किया जाता है, बुरा आदमी है तो उसके साथ ऐसा किया जाता है। साहब करम बड़े हसास थे, खास तौर से आपके दामाद मोहतरम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अल्लाहु अकबर, वो तो कब्र को देखते ही परेशान हो जाते थे। दलील ये हदीस पाक, वान हानी मौला उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इज़ा वक़फ़ अला क़ब्री यबकी हत्ता यबुल्ल लिह्यतहु फ़क़ील लहु तुज़करु वल जन्नतु वन नारु फ़ला तबकी व तबकी मिन हाज़ा क़ाल व इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आख़िरह फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादहु अयसरु व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बादहु अशद्दु मिन्हु व क़ाल इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा रअयतु मंज़रन इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़अ मिन्हु रवाहु इब्न माजा फी किताब ज़ुहद। हज़रत इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को इसी किताब ज़ुहद के अंदर लाए। रावी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज़ाद करदा गुलाम हज़रत हानी है। वो कहते हैं कि मेरे आका हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरबपति आदमी है। सेठों का दिल ऐसा होना चाहिए, देखा, अल्लाह का काम आ जाए, अल्लाह की बात आ जाए तो बड़े लोग जो होते हैं सचमुच पैसे वाले जिनको बोलते हैं ना, ऐसा होना, ऐसा होना हज़रत उस्मान गनी की तरह। नहीं तो जैसे पैसे आते रहते दिल सख्त होता था, ऐसा पैसा होना, पैसा आना तो ऐसा असर होना। कहते
کہ جب بھی یہ کسی قبر کے پاس آتے کانا عثمان بن عفان اذا وقف علی قبر یبکی زارو قطار حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ اپنی داڑھی کو تر کر لیتے، وہ پوری ریش مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو جاتی. پوچھا گیا فقیل له تذکر الجنۃ والنار ولا تبکی فلا تبکی، جنت کا تذکرہ کیا جاتا آپ نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا آپ نہیں روتے، وہ تبکی من ھذا، قبر کو دیکھ کر آپ رونے لگتے. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے اپنے سسر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہاں جو کامیاب ہو گیا فما بعد ایسر، یہاں جو گڑبڑ ہو گیا سوال کا جواب دینے میں بہت مار کھاتا، فما بعد اشد، یہاں تو مار کھاتا ہی، بعد کے مراحل بہت سخت ہے، فما بعد اشد منہ. اور حدیث کا آخری ٹکڑا بڑا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. دنیا میں بہت سارے ہاربل سینز، بہت سارے خوفناک مناظر آپ نے دیکھے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا سر نکل گیا ہے، بھیجا ادھر چلا گیا ہے، ہاتھ ادھر کٹ گیا ہے، آدمی اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتے آپ. دنیا میں خوفناک سے خوفناک مناظر آدمی دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلوں کو تھرا دینے کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. عذاب قبر کا جو منظر ہے اتنا خوفناک، اتنا ہاربل ہے کہ دنیا کے اندر اتنا خوفناک منظر کہیں آدمی دیکھتا ہی نہیں ہے. تم نے بہت سے خوفناک منظر دیکھے ہوں گے، لیکن موت کے بعد قبر کے اندر جو منظر ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. وہ ایسا خوفناک منظر تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اور ماں کے بعد اللہ کے ذریعے استثناء ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، دلیل حسر کی، کہ ایسا منظر دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا جتنا خوفناک منظر آدمی قبر کے اندر دیکھتا ہے. اب یہاں بھی روح کو لوٹایا جاتا ہے یا روح کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، کیفیت مجہول الکیف، یہ سفر ہے روح کا. اچھا اب یہ یہاں لائی گئی ہے، یہ کہاں رکھتے اس کو؟ یہ